آیت نمبر 89 وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم لا یجرمنکم کم الگ ہے اور نون الگ ہے اور لا الگ ہے، یجریما الگ ہے. اے میری قوم لا نہیں کا ہے نہ، یجریما ابھارے اکسائے، نون ہرگز ہرگز نہ تمہیں ابھارے، ہرگز نہ تمہیں اکسائے، کم تمہیں کیا چیز، شقاقی میری مخالفت، میرا مقابلہ کرنا. شقاق مخالفت اور یا آگے میری مخالفت تمہیں ہرگز نہ اکسائے اس بات پہ کہ ان کے یصیبا پہنچے کم تمہیں مثل ما اس طرح کا جو پہنچا ہے، اس طرح کا بریکٹ میں آپ کر لیں عذاب، اس طرح کا جو پہنچا ہے قوم نوح علیہ السلام کی قوم کو، یا ہود علیہ السلام کی قوم کو، یا صالح علیہ السلام کی قوم کو. وما قوم لوط اور نہیں ہے لوط کی قوم منکم تم سے ببعید بہت دور. لیکن بعید کے اوپر با بھی آئی ہے، ایک بعید سے پہلے کہ با آئی ہے، وہ با کون سی، زائدہ. تو وہ تاکید ہے کس کی، ماں کے معنی کی. ماں کا معنی کیا تھا، نہیں. اب معنی کیا ہو گیا اس با کے ساتھ ملا کے، لوط علیہ السلام کی قوم تم سے ہرگز دور نہیں ہے. لوط علیہ السلام کی قوم تم سے بالکل دور نہیں ہے. یہاں پہ شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم تم میری مخالفت کے لیے میدان میں آ چکے ہو، ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت میں تم اتنا آگے نکل جاؤ کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہارے اوپر وہ عذاب بھیجے جیسا عذاب اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم پہ بھیجا تھا، ہود علیہ السلام کی قوم پہ بھیجا تھا، صالح علیہ السلام کی قوم پہ بھیجا تھا. ذرا دھیان سے، میری مخالفت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گمراہی پہ ایسے قائم و دائم رہو اور میری باتوں پہ غور و فکر نہ کرو اور حق بات پہ غور و فکر نہ کرو، اللہ کو ناراض کر بیٹھو اور ویسا عذاب تم پہ آئے جیسا عذاب پچھلی قوموں پہ آیا تھا. نوح علیہ السلام کی قوم پہ کے حالات پہ غور کرو جن کو پانی میں غرق کیا گیا. ہود علیہ السلام کی قوم کے حالات پہ غور کرو جن کے اوپر آندھی آئی. صالح علیہ السلام کی قوم کے حالات پہ غور کرو جن کے اوپر کیا آیا، زلزلے کا عذاب اور چیخ کا عذاب. اور چوتھے نمبر پہ لوط علیہ السلام کی قوم تم سے کوئی دور نہیں ہے. چلے پہلی تین قومیں تم کہہ سکتے ہو بہت پہلے گزری ہیں یا علاقے کے لحاظ سے وہ ہم سے دور تھیں. لوط علیہ السلام کی قوم تم سے قریب ہے ہر لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے بھی، جگہ کے لحاظ سے بھی. تم نے ان کی جگہ دیکھی ہے اور کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ ان کے اوپر عذاب آیا تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں، شعیب علیہ السلام. اچھا، اور تذکرہ کن کا کر رہے ہیں، لوط علیہ السلام کا. اس کا مطلب ہے شعیب علیہ السلام کا زمانہ لوط علیہ السلام کے زمانے کے قریب ہے، اور لوط علیہ السلام کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام ایک ہی زمانہ ہے. ایسے ہی ہے، ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے، اور شعیب علیہ السلام کا زمانہ ان کے زمانے کے قریب ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بہت بعد ہے. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بہت بعد کا ہے. اس سے پتہ چلا کہ مدین میں موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک کنویں سے بچیاں لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو، اور کچھ بچیاں سائڈ پہ کھڑی ہیں. پبلک میں مشہور ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی ان سے شادی ہوئی، جبکہ زمانے کا بہت فرق ہے، بہت بڑا گیپ ہے. اگر وہ کوئی شعیب تھے تو کوئی اور شعیب ہوں گے، اگر وہ شعیب تھے بھی، یعنی کہ وہ بیٹیاں اگر کسی شعیب کی تھیں تو وہ کم از کم یہ نبی شعیب نہیں تھے. تو لوط علیہ السلام کی قوم تم سے زیادہ دور نہیں ہے، زمانے کے لحاظ سے بھی اور جگہ کے لحاظ سے بھی. تو عبرت حاصل کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ اقوام کے قصص اور واقعات کو پڑھیں عبرت حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے، مزے لینے کے لیے نہیں.